کو روزہ رکھنا ہے، آپ نے بھی منڈے کو روزہ رکھنا ہے۔ صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، ان کے احکام کے مطابق زندگی بسر کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کے احکام کو فالو کیا کرتے تھے۔ جیسے حضور پاک جو بات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے۔ اس دور میں کاغذ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، پینسل بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام بڑی مشکل سے کسی کی تختیوں پر بڑی مشکلات کا سامنا کر کے وہ لکھا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں سب میسر ہے، سب کچھ میا ہے، اس کے بعد بھی ہم اگر نمازیں نہ پڑھیں، ہم اپنے محبوب کا ذکر نہ کریں، تو یہ اپنی ہماری کوتاہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سال بعد میلاد مناتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے تو ہر منڈے کو روزہ رکھ کر یہ ارشاد فرما دیا، یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے بھی ہر منڈے کو روزہ رکھنا ہے، میری سنت کو جگانا ہے، میری سنت کا احترام کرنا ہے، میری سنت کو یاد کرنا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو سال کے بعد مناتے ہیں، ہماری یہ کوتاہی ہے، تو ہم سال بعد مناتے ہیں۔ ہمیں تو ایک ماہ میں 4 بار منانا چاہیے، ہم تو پھر بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، سال بعد مناتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ میلاد مناتے ہیں، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم اذان دیں گے، اس کے بعد جماعت ہوگی، جماعت کے بعد اذان ہوگی۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں جی یہ فضول خرچی ہے، آپ فضول خرچی کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھوں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ مجھے بتانا کہ جب کسی کی بچے کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش پر سالگرہ منایا جاتا ہے، اس کے بعد 14 اگست بھی منایا جاتا ہے، اس کے بعد 14 اگست بھی منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تہوار ہیں، میں نہیں بتانا چاہتا، وہ بہت سارے تہوارات ہیں، آپ جانتے ہیں بہت سارے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں شادیوں پر کتنے خرچے کیے جاتے ہیں؟ شادیوں پر ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے اتنا خرچہ کیا جائے، فلاں کیا جائے۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیں اگر آپ برتھ ڈے منا سکتے ہیں، آپ بہت سارے تہوارات منا سکتے ہیں، گورنمنٹ کی سوسائٹی میں آپ اگر ان کی نظر میں رکھتے ہوئے آپ اگر منا سکتے ہیں، تو کیا جس رب خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کو پوری دنیا خالق کے کائنات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے، کیا ہم اس کا میلاد نہیں منا سکتے؟ سبحان اللہ۔ کیا ہمیں تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، کیا ہمیں یہ بات فضول خرچی والی 14 اگست پر نظر نہیں آتی؟ کیا یہ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کا ہر سال خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھا ہے نا، وہ ہر سال چینج ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہر سال چینج کیا جاتا ہے، ہر سال اور لگایا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر، اس کپڑے کے اوپر 150 کلو سونا لگایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ 150 کلو اگر کبھی جانا ہو تو انشاءاللہ ہماری آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہر سال چینج کیا جاتا ہے، اور ہر سال نیو 150 کلو سونا اس کپڑے پر چڑھایا جاتا ہے، اس کپڑے پر 150 کلو سونا چڑھایا جاتا ہے۔ کیا وہ بھی فضول خرچی ہے؟ کیا کوئی فضول خرچی شادیوں پر نظر نہیں آتی؟ 14 اگست پر یہ جو بہت سارے شہیدوں کا وہ مناتے ہیں، کرتے ہیں، تو یہ یہاں پر اتنا خرچ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کا، تو یہاں پر فضول خرچی نظر نہیں آتی، صرف فضول خرچی ہمارے نبی پر آپ کو یاد آتی ہے۔ یا آپ کے پاس خود کے پاس جواب ہے بہت سارے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ کوئی ایسی آیت میں نے پہلے بھی کہا ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے آپ ہمیں دکھا دیں کہ جس میں اللہ نے اپنا تو ذکر کیا ہو لیکن محبوب کا ذکر نہ کیا، بلکہ کوشش کی ہے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر پہلے کیا۔ اور آپ دیکھیں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں نماز ہم پر فرض کی ہے،
نماز ہم پر فرض کی ہے، اللہ رب العالمین خود کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ نے ہمیں روزے ہم پر فرض کیے، اللہ خود نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ہمیں حج فرض کیا، خود نہیں کرتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا کام کرتا ہے۔ بڑا پیارا نقطہ دینے لگا ہوں، بڑی پیاری بات، سونے کی تختی پر نکلنے کا جواب فرمائے کہ اللہ رب العالمین آپ کو پتہ ہے نہیں نماز سے پاک ہے، اللہ نماز سے بھی پاک ہے، روزے سے بھی پاک ہے، سب چیزوں سے، تمام احکام سے پاک ہے، لیکن جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب نبی کی باری آتی ہے نا تو پھر اللہ یہ کام بھی کرتا ہے، اللہ پھر اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، صرف یہ کام کرتا ہے، سبحان اللہ، اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں بھی محبوب پر درود پڑھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو پھر مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو لوگ میرے محبوب پر ایمان لائے ہیں، تو پھر فرمایا ان پر بھی لازم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور وہ بھی محبوب پر درود و سلام، وہ بھی ذکر اذکار کیا کریں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 5 منٹ اوپر ہو گئے نماز سے، اذان سے، تو اللہ رب العالمین بھائی کی رمضان کی یہ کاوش کو قبول فرمائے، اللہ ان کی محنت کو ان کے گھر میں خیر و برکت پیدا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ لنگر کا بھی وسیع انتظام ہے، اس کے بعد درود و سلام پڑھیں گے، درود و سلام کے بعد لنگر کا وسیع انتظام، چلے درود و سلام پڑھ لیں، اس کے بعد اذان